آپ کے خیال میں قادیانیوں کو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ میرا نقطہ نظر بہت اب تو واضح ہو چکا. میں ہر اس آدمی کو مسلمان مانتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کروں، اور نہ یہ حق دیا ہے کہ میں جنت اور جہنم کے فیصلے کروں. یہ حق اللہ کا ہے، وہ قیامت میں فیصلہ کرے گا، میرا کام نہیں. غامدی صاحب روز نئے شگوفے چھوڑتا ہے، گمراہی کے نئے رستے کھولتا ہے. ابھی کہتا ہے میں ہر اس بندے کو مسلمان سمجھتا ہوں جو خود کو مسلمان کہے. اگر کوئی طوطا اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا غامدی صاحب اسے بھی مسلمان سمجھے گا؟ اگر موبائل سے آواز آئے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا غامدی صاحب موبائل کو بھی مسلمان سمجھے گا؟ اگر ٹیپ ریکارڈر سے آواز آئے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا غامدی صاحب ٹیپ ریکارڈر کو مسلمان سمجھے گا؟ اگر منافق کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ حالانکہ قرآن مجید میں رب کریم جل شانہ نے منافقوں کو جھوٹا کہا، باوجود اس کے کہ وہ زبان سے توحید و رسالت کا اقرار کر رہے تھے. اللہ کریم جل شانہ نے سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے محبوب کریم جب آپ کے پاس منافق آ جائیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی منافق بھی نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اب رسالت کی گواہی دینے کے باوجود منافق جھوٹے بتائے گئے، جھوٹے کہلائے گئے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ صرف زبان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، دل و جان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے. تو منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں کی طرح داڑھی پگڑی جبہ و دستار استعمال کرتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں گھسے رہتے تھے اور رسالت اور توحید کی گواہی دیتے تھے. تو غامدی صاحب کے نزدیک تو یہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ رب فرماتا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لہٰذا یہ سوچ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی خود کو مسلمان کہے تو دوسرا بھی اس کو مسلمان سمجھے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو مسلمان یا کافر کہوں، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں. لیکن واضح نصوص موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، شرعی احکام موجود ہیں، 1400 سالہ اسلامی تاریخ موجود ہے. کون مسلمان ہے کو کافر ہے؟ اگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور ابھی تک یہ واضح نہ ہوا کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، یہ فیصلہ قیامت کو ہوگا. اور اس دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا اور ساری دنیا اندھیرے میں ہے. جو بندہ خود کو مسلمان کہے بس میں اسے مسلمان کہتا ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ کتنی بڑی گمراہی، کافرانہ بات ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں منافقین کے حوالے سے فرمایا جو بظاہر کلمہ گو تھے، زبانی جمع خرچ سے تو اسلام کے دعوے دار تھے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. وہ اتنے خسیس ہیں، گھٹیا ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اللہ کے قہر کے مستحق ہیں کہ جب جہنم میں بھیجے جائیں گے تو سب سے نچلا طبقہ ان کو دیا جائے گا. زبان سے اگرچہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے اور غامدی صاحب کی امامت کا حق رکھتے تھے، غامدی صاحب ان کو امام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال رہا ہے. کیونکہ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھے گا تو میں اسے کافر نہیں کہتا، وہ تو مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اسی پر بس نہیں، رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان منافقوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا. تو اللہ پاک تو ان کے کفر کو ظاہر کر رہا ہے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. اور غامدی صاحب انہیں امام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، انہیں مسلمان کہنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے، غامدی صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ اور اسی پر بس نہیں، قرآن مجید میں اللہ کریم جل شانہ نے منافقین پر جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، مر جائے، آن جہانی ہو جائے
تو تم ان پہ جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور غامدی صاحب اسے مسلمان کہہ رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو محض کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہوتا تب ہے جب کلمے کے مقتضیات کو بھی مانے، ضروریات دین کو بھی مانے اور دین کے تقاضوں کو سامنے رکھے، تب جا کے حقیقی معنوں میں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر قادیانیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء نے جمع ہو کر کفر کا فتویٰ دیا اور اسمبلی سے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ انہیں احمدی کہتا ہے۔ احمدی سے مراد احمد والے، یہ نہ احمد کے کچھ لگتے ہیں، نہ محمد کے کچھ لگتے ہیں، نہ خدا کے کچھ لگتے ہیں، نہ اسلام کے کچھ لگتے ہیں۔ جو ایک بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو اسے احمدی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو قادیانی ہے اور یہ غیر مسلم ہے اور قرآن مجید کے واضح نص کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے دو ٹوک فرما دیا کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو جب ختم نبوت کی مہر اللہ پاک نے ثبت فرما دی اور خود عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، پھر ختم نبوت کا انکار کرنے والے کیسے غامدی صاحب کو مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ لہٰذا کفر و اسلام میں فرق کرنا پڑے گا، کافر کو کافر، مسلمان کو مسلمان کہنا پڑے گا، اور اگر دودھ اور پیشاب کو ملایا جائے، سچ اور جھوٹ کو ملایا جائے، حق اور باطل کو ملایا جائے اور سب کچھ مکس کیا جائے تو اس طرح غامدی کا چورن نہیں بکے گا۔ اللہ کریم نے حق و باطل میں حد فاصل قائم کر دیا ہے اور یہ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں اور امت مسلمہ جانتی ہیں۔ لہٰذا غامدی صاحب جو چال چلتے ہیں، جو شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، جو وسوسات پیدا کرتے ہیں، وہ کبھی اس کام میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دین روشن ہے، دین تابندہ ہے، دین واضح ہے، دین بین ہے۔ اس قسم کے لوگ تاریخ کے اندر بھی آئے، منہ کی کھا کے حرف غلط کی طرح مٹ گئے، غامدی کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔